ویلکم بیک. سیٹھی صاحب آپ انسیڈنٹ بتا. جی میں بتا رہا تھا آپ کو. اب ہم نے یہ شائع کر دی خبر, ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, 8 دن گزر گئے, 10 دن گزر گئے, بیت اللہ مسعود صاحب کی طرف سے کوئی ڈینائل نہیں آئی, تردید نہیں آئی. پھر ایک اینکر صاحب ہیں, انہوں نے ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام میں انہوں نے بیت اللہ کی ڈیفنس میں یہ بات کہی کہ ایک اخبار نے یہ الزام لگایا ہے اور وہ الزام بالکل غلط ہے, اور ہمارے پاس فلانا فلانے سینیٹر صاحب کو میں اب بات کرتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ایسی بات ہی نہیں کہی تھی. اور سینیٹر صاحب کو ٹیلی فون پہ لے کے آئے اور سینیٹر صاحب کو پوچھتے ہیں آپ نے کسی اخبار کو کوئی انٹرویو دی تھی؟ تو آگے سے وہ ان کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کون سی اخبار؟ تو ان کو اخبار کا ہی نہیں پتا تھا. پھر ان صاحب نے ان کو کہا فلانی اخبار. ان بیچاروں کو اس کا بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا ہاں ایک اخبار والے آئے تھے, انہوں نے انٹرویو لی تھی, تو میں نے وہ بیت اللہ سے بات کر کے تو پھر ان سے کچھ کہا تھا. تو پھر ان کی زبان پہ انہوں نے ان کے منہ کے اندر انہوں نے یہ باتیں ڈالنی شروع کر دی کہ ایسے ہوا یا نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور وہ آج بھی آن ریکارڈ, وہ چیز آن ریکارڈ ہے. تو میں یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ لوگ تو اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں کہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے. اب کس نے ان صاحب کو کہا کہ آپ بیت اللہ کی ڈیفنس میں یہ کریں کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو ایجنسیوں نے کروایا تھا, بیت اللہ صاحب نے تو کیا ہی نہیں تھا. اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے بھی بیت اللہ کے اوپر الزام لگایا اور سب نے آج سب مانتے ہیں کہ اس کا ایک رول تھا. بالکل. مجھے یہ ہنسی اس بات کی آ رہی ہے, آج غصہ بھی چڑھا ہوا ہے, ہنسی بھی آ رہی کہ آپ نے سنا کہ رحمان ملک صاحب نے وہ قانون پاس کر دیا نا کہ ایس ایم ایس والا. جی ہاں. اور وہ کیونکہ زرداری صاحب کے خلاف بڑے جوکس اور اس قسم کی چیزیں آ رہی تھی, آبجیکشنبل مٹیریل آ رہا تھا. تو آج بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں, آپ بھی اپنا فون کھول کے دیکھیے گا, ایک نیا ایس ایم ایس راؤنڈز کر رہا ہے, اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں وہ ایس ایم ایس کیا ہے. بہت سے ہزاروں لوگوں کو یہ ایس ایم ایس کسی نے ڈالا اور مجھے بھی آیا کہ فلانا, اب میں نام نہیں لیتا, ایک صحافی ان کا نام لیا ہوا ہے کہ وہ آج بیوہ ہو گئے. اچھا. اور پھر ایک اور صحافی کا نام لیا ہے کہ وہ یتیم ہو گئے. اچھا. اور پھر یہ لکھا ہے اب سب حضرات سے التماس ہے کہ بیوہ بیت اللہ اور یتیم شیرخواہ کے لیے چندہ جمع کریں. یہ آج ایس ایم ایس چل رہی ہے. تو اگر ہمارے خلاف اس قسم کی ایس ایم ایس اب آنی شروع ہو جائیں گی تو ہماری حیثیت کیا رہے گی؟ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے سچ بولنے کے لیے. ہمیں سچ بولنا چاہیے اور ہم سچ نہیں بولتے, اور پھر اس قسم کی ایک لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے اوپر تشدد بھی شروع ہو جاتا ہے, اور اوپر سے پھر اس قسم کی ایس ایم ایسز اور عوام سے اب جواب پوچھیں گے نا. میں جہاں بھی جاتا ہوں, کسی محفل میں بات کرنے جاتا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں یلو جرنلزم. آپ جرنلسٹ جو ہیں آپ نے تو ہاتھ اٹھائی ہوئی, آپ تو کسی کی بات نہیں سنتے, آپ تو ہر بندے کی پتلون اتار دیتے ہیں. تو میں آپ سے کروں کہ ہمیں بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ میں تو سخت خلاف ہوں اس چیز کے کہ جس کا دل چاہے جو اٹھ کے کسی کے خلاف کہہ دے اور چھاپ دے. سیٹھی صاحب جب یہ بات ابھی آپ نے جس طرح کہا اور لگ رہا ہے یو لٹل ورکڈ اپ, اب یہ جو سارا انسیڈنٹ ہوا, آپ نے خود کہا وکٹم بھی رہے ہیں, اب جن حضرات کا آپ ذکر کر رہے ہیں obviously everyone knows them. کیا ڈفرینس آف اوپینین ہونا تو ڈیفینیٹلی ایک غلط بات نہیں ہے, لیکن آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ وہ ایک لائن کو فالو کرنے لگ پڑتے ہیں. لائن بھی کریں گی کچھ, مگر سچ بولے نا. اگر انہیں پتہ ہے ایک بات غلط ہے تو پھر جھوٹ کیوں بولتے؟ اگر ان کا نالج اتنا نہیں بتائیے آپ کا ہے تو نہیں, یہ بتائیے کہ اگر پتہ ہے ایک بات غلط ہے اور جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا تو میڈیا کو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور وہ جھوٹ جو زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا نا, وہ باہر آ جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی ایس ایم ایس کا یہی مطلب ہے نا کہ وہ جھوٹ باہر آ گیا. جو لوگ بیت اللہ مسعود اور طالبان کو ڈیفینڈ کرتے رہے وہ آج کہاں ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آج؟ کیا کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے غلطی ہوئی, یا ہمیں احساس نہیں تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, یا یہ کیا دہشت گردی پھیلا رہے ہیں؟ پورا 1 سال 1.5 سال عوام کو گمراہ کیا, اور آج اتنا بھی نہیں کہ کوئی سیلف کرٹیسزم کر کے کہیں ہم سے غلطی ہوئی, ہم مانتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی. نہیں, آج نئی لائن لے کے شروع ہو گئے. میں آپ سے یہ کہوں, یہ اس کو کہتے ہیں ٹیرنی آف دا میڈیا. کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور ہم اینکرز کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ایک حد سے آگے نہ نکل جائیں. اگر بات کریں تو فیکٹس کے ساتھ بات کریں. ہمیشہ فیکٹ بیس بات ہونی چاہیے. جذباتی بات جس میں فیکٹس نہ ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جذبات میں تو آپ جھوٹ بھی بول جاتے ہیں نا, غصے میں تو آپ بہت سی باتیں کر دیتے ہیں. تو آپ اپنے جو ویوز ہیں اپنے پاس ہونے چاہیے, مگر رپورٹنگ کے اندر آپ کے ویوز نہیں آنے چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اب بارش ہو رہی ہے
تو کہیں بارش ہو رہی ہے، یہ نہ کہیں اچھی بات ہے یا بری بات ہے. وہ کسی اور کو کہنے دیں جس کا کام ہے ایکسپلین کرنا کہ یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے. اب جب آپ رپورٹنگ کے اندر اپنے اوپینین بھی لے آتے ہیں تو پھر آپ تباہی کی طرف میڈیا کو. سیٹھی صاحب، جب یہ بات کی جاتی ہے، آپ نے بات کی پاکستانی میڈیا کی اینکر پرسنز، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری طرف تو چلیں آپ نے ایک پن پوائنٹ کر دی بات کہ جی غلط ہوئی ہے، لیکن اف یو کمپیئر اٹ ود انڈیا، جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ممبئی کا انسیڈنٹ ہوا یا اس سے پہلے بھی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی ہم جائیں گے، لیکن ممبئی کا انسیڈنٹ آپ نے دیکھا کہ کوئی فیکٹ سامنے آنے سے پہلے، ایون جس دن یہ اٹیک ہو رہے تھے، انڈیا کا جو میڈیا ہے اس نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا پاکستان کو، اور اسٹیٹمنٹس بھی آتی رہیں، تجزیہ کار بیٹھ کے، اینکرز بیٹھ کے، اوپنلی انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. واٹ واز دیٹ؟ دیکھیے، انڈین میڈیا ہمارے میڈیا سے بہتر نہیں ہے. انڈین میڈیا ایکچولی میں سمجھتا ہوں ہمارا میڈیا پھر بھی بہتر ہے انڈین میڈیا سے. آزاد بھی ہم زیادہ ہیں اور ذمہ دار بھی ہم زیادہ ہیں. میں نے انڈین میڈیا کو بڑے قریب سے دیکھا. انڈین میڈیا بہت ہی نہایت گھٹیا قسم کا میڈیا، میں صاف بات آپ سے کر رہا ہوں. ہمیں کہا گیا تھا بڑا وہ اہم میڈیا یہ ہے وہ ہے. ایکچولی ہمارے اوپر صرف سیاسی پریشر آتا ہے، فائنینشیل پریشر جو ہے وہ ہم نہیں لیتے. انڈین میڈیا تو اب وہاں کے تو ایڈیٹر حضرات جو ہیں وہ تو اب ایڈیٹرز رہے نہیں، وہ تو کارپوریٹ مینیجرز بن گئے. وہ تو ایک بات کسی کارپوریٹ سیکٹر کے خلاف ایک بات نہیں کر سکتے، اور حکومت کے خلاف بڑا سوچ سمجھ کے بات ہوتی ہے وہاں. تو میں آپ سے عرض کروں، یہ جو انڈین میڈیا کا جو رول رہا ہے اسپیشلی انڈو پاکستان کانفلکٹ میں بہت نیگیٹو رول رہا ہے، اور میں نے تو اس کے اوپر بہت انویسٹیگیشن بھی کی ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے کس طریقے کے ساتھ ممبئی کے بعد انہوں نے جس قسم کا رویہ اختیار کیا، ایسے لگتا تھا کہ یہ ہمارے پہ جنگ کرنے والے ہیں. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے اتنا اکسایا حکومت کو کہ وہ اس پوزیشن پہ آ گئی کہ جی چلے کچھ کر دے، اور اگر وہ حکومت کر دیتی انڈر پریشر آف دا میڈیا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا. ہمارا میڈیا کی ذمہ داری زیادہ تھی. جب ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا اتنا نیشنلزم کی طرف ابھر رہا ہے اور وہاں اس اتنی نیگیٹو، تو پھر ہمارا میڈیا بھی غصے میں آ کے ہم نے بھی اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی. یہ شرم الشیخ کے اوپر دیکھیں کیا ہوا. شرم الشیخ کے اوپر میں ہندوستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک بڑی زبردست اگریمنٹ کی ہے جس میں گیو اینڈ ٹیک بھی ہوئی ہے، کچھ لین دین ہوئی ہے، کچھ بات آگے بڑھانے کی بات ہوئی ہے. انڈین میڈیا نے اپنے حکومت کو بالکل لیٹ کے پٹائی کرنی شروع کر دی، اور ایک اچھی چیز کا ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کرٹیسائز تو ہم نے بھی کیا، ہمارے میڈیا نے بالکل اس حد تک نہیں کیا. ہمارے میڈیا نے ایکنالج کیا ہے کہ ہاں اس میں مائنس بھی ہیں، پلس بھی ہیں، مگر انڈین میڈیا نے تو بالکل اس کو مائنس کر دیا. حالانکہ ایکچولی میری اپنی یہ ویو ہے، میں پروو کر سکتا ہوں کہ مائنس کم ہے اور پلس زیادہ ہے. میں آپ سے عرض کروں، یہ انڈین پاکستانی میڈیا، جہاں تک ہندوستان پاکستان کا مسئلہ، یہاں تو دونوں میڈیا نے ایک نیگیٹو رول ادا کیا ہسٹری میں. میں آپ سے عرض کروں، یہ اگر آپ انڈو پاکستان کانفلکٹ دیکھیں، میری یہ تھیسس ہے کہ انڈیا پاکستان کا میڈیا از پارٹ آف دا پرابلم، ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. اور آپ نے دیکھا کارگل میں کیا انڈین میڈیا نے کیا رول ادا کیا، اور ہم نے تو بالکل سوال ہی نہیں اٹھایا یہاں کہ یہ کارگل میں ہو کیا رہا ہے. جو ہمیں آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہوتی تھی یا مشاہد حسین صاحب اور بریگیڈیئر راشد قریشی صاحب جو کہتے تھے ہم 100% یقین کر لیتے تھے، اور ادھر جو وہ انڈیا کی فوج ان کو کہتی تھی وہ 100% یقین کر لیتی. نہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کیا ہوا، نہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا. اور آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہمیں کہا گیا اس وقت وہ غلط تھا، جھوٹ تھا. تو میں آپ سے عرض کروں، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیجئے، میں نے تو یہ ٹریس کیا ہے کہ 1989 میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ یہاں پرائم منسٹر تھی، اگر میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں. شیٹھی صاحب، وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.